بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی میرا نام محمد عدنان جلالی ہے اور میں آزاد کشمیر پلندری کا رہنے والا ہوں، اور میری جو ابھی ڈیوٹی ہے وہ ڈڈیال آزاد کشمیر میں جلال آباد ایک ایریا ہے، وہاں پر جامع مسجد کے اندر امام و خطیب ہوں۔ تو کچھ مہینے پہلے اس علاقے میں اس طرح ہوا کہ جمعرات کا دن تھا اور ایک شیعہ فوت ہو گیا، تو اس کا جنازہ جو ہے وہ ہمارے ایک حنفی مذہب کے یعنی سنی امام نے پڑھایا۔ اور جب جمعہ والے دن مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جناب اس طرح سنی امام نے شیعہ کا جنازہ پڑھایا اور عوام اہل سنت نے بھی وہ جنازہ پڑھایا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پھر جمعہ کے دوران میں نے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ سے پڑھ کر سنایا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے اور جس نے جنازہ پڑھایا ہے، کیونکہ انہوں نے کافر کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تو اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر وہ مرتد ہو گئے ہیں اور ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے پہلے کوئی اپلیکیشن دی کہ ان کو تحصیل بدر کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ اور پھر ابھی چند دن پہلے میں نے ایک واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگایا کہ شیعہ حضرات کے عقائد، اس میں یہ تھا کہ شیعہ حضرات سابقہ انبیاء سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ 40 پاروں کے قائل ہیں، وہ 30 پارے نہیں مانتے، وہ قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن کی زیر زبر پیش کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جب یہ پوسٹ میری شیئر ہوئی تو اس کے بعد شیعہ حضرات نے پھر پچھلا معاملہ بھی اور یہ پوسٹ والا معاملہ بھی ساتھ ملا کر پھر تھانہ ڈڈیال کے اندر انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، انہوں نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے اور ان کو تحصیل بدر کیا جائے۔ پھر مجھے پیر والے دن بلکہ اتوار والے دن مجھے مسجد سے گرفتار کر لیا گیا، اور پھر تھانے میں جا کر مجھے پتہ چلا کہ شیعہ حضرات کی طرف سے یہ FIR درج کروائی گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد معاملہ چلتا رہا، 8 دن میں تھانہ ڈڈیال کے اندر رہا ہوں، پھر پرچہ ہو گیا، اور اس کے بعد اب میری ضمانت ہو چکی ہے۔ ابھی تک چلان پیش نہیں ہوا، انشاءاللہ ابھی آگے چلان پیش ہوگا، پھر اس کے بعد کیس وغیرہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں جیلوں میں جانے سے یا ان چیزوں سے ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت کو پہلے بھی بیان کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔